آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ماہر راشد 313 ریئیکشن۔ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کے نایاب بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں، اور اگر بیان پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا اس کام کو خود کرتا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا، وقالوا یتقون، پرہیزگار ہے وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے چلایا کرتے ہیں، ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، مقصد ان کا چلانا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی دوائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقویٰ ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو خیال رہتا ہے اس طریقے سے چلو جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا۔ اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی، چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا
اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا، تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ حدیث سے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے تو آج میں ایک پرانے بزرگ جو تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے، حکیم بھی ہے، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت حاضرہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا۔ ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کسی کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو۔ اور انگریزی خان کی نہیں، اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے 500 برفی سے ختم دلواؤ، ساری رگڑتے ہیں، اخیر میں آ کے ایک نکلا کنارے میں چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا آخر چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑنے سے ختم کھاتیاں دلواؤ، کھاتے 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 اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا چھوڑنا اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔ کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو پورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے، آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرتے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں ٹی پارٹیوں میں پیزا جب کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے۔ اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بچھڑ کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں۔ اصل تو شادیوں میں نہیں، مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں، سانو کون پوچھتا ہے بابا؟ شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں، شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں، ذمہ دار تھوڑے ہیں، کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں۔ شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا جی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کھڑے ہو کے کھا، ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی بہانا۔
कई मरतबा डर लगा है कि जो जो तरक्की आगे मामला बढ़ता ही जा रहा है ना, शायद ऐसा वक्त में देखना पड़े कि लेट के लोग खाया करेंगे और लंबे पड़ जाया करेंगे कि लोगों में डर। तरक्की जो करनी है हम लोगों ने, और क्या करना है। नबी की सुन्नत को मिटाने वालों, तुम इस कायनात में कभी कामयाब नहीं हो। या गुलामी का नाम ना ले या फिर गुलामी करके दिखा। और मैं कुल अतीउल्लाह व रसूल, मेरे महबूब की गुलामी कर, मेरे महबूब की हर तरीके कार की इत्तिबा कर, इत्तिबा कर, ताबेदारी कर। हर मोड़ पे तुझे अजर मिलता चला जाएगा, कामयाबी से हम किनार होता चला जाएगा। तो फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरत। फरमाया जो लोग अल्लाह वाले हैं, दुनिया में उनका ईमान मजबूत होता है, परहेजगारी से जिंदगी बसर करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरत, दुनिया में भी आखिरत में भी उनको अल्लाह पाक की तरफ से बिशारतें मिलती हैं, खुशखबरियां मिलती रहती हैं। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह पाक अपने कानून को बदला नहीं करता, अपने तरीके कार में तब्दीली नहीं लाया करता। हर मोड़ पर औलिया किराम ने थूकना भी सुन्नत के खिलाफ गवारा न किया। और यही वजह है कि अल्लाह ने भी इनकी इतनी दुनिया में इज्जत की। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां चन्नू वाले इंतकाल फरमा गए, दफन कर दिया। 11 साढ़े 11 महीने के बाद बारिश कसरत से हुई, शराब का पानी कब्रिस्तान में पहुंचा। मौलाना की कब्र गिर गई। निकाल कर हजारों लाखों आदमियों ने 11 महीने के बाद दीदार किया। पेट तो क्या फटता, लाश तो क्या करती, खाल तो क्या बिगड़ती। खुदा की कसम, अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी न बदली, अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी न बदली। क्या मालूम कि खुदाबंद आलम के जो वली लोग होते हैं, खुदा उनको कितनी अज़मतें देता है। मालिक बिन सिनाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, हुजूर का दीदार करने वाला, हुजूर का जानिसार, हुजूर का दीवाना, हुजूर का परवाना, हुजूर का गुलाम शहीद हुआ है और मदीने में दफन हो गया है और कब्रिस्तान पुराना हो गया है। मदीने पाक की आबादी बन गई है। 30वां साल है। हर में नबवी बढ़ाने के लिए मदीने के उस इलाके की खुदाई की गई तो कब्र निकली मालिक बिन सिनाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शहीद सहाबी की कब्र निकली। मदीने में रहने वाले लाखों आदमियों ने दीदार किया। 1400 साल के बाद भी पैगंबर के गुलाम और जानिसार सहाबी के बदन से लिखा था अखबार ने कि ताजा लहू बह रहा था। उस जगह से उठाकर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। खुदा की कसम, वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिन्होंने 1400 साल के बाद सहाबी के जनाजे को कंधा दिया और दीदार किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि विलायत, दुर्वेशी, कलंदरी, बुजुर्गी ये नबी के कदमों के सदके में मिलती है, नबी की गुलामी से मिलती है। इसी को इकबाल भी कहता है, सबब तू जिसको खुद समझता है, सबब तू जिसको खुद समझता है, सवाल बनता है मोमिन कभी शरी से नहीं। जहाँ में तेरा जौहर जो आस्कार हुआ कलंदरी से हुआ है, तवंदरी से नहीं।
اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا بند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے تلاشوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکیٹ، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا تھا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگ کے، 1000 دانوں کا قصبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، ہر آنے والا کہے گا سید ابانا سید ہوں، اور اگر کہہ دو کہ ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس 1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا جائز نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہتے گا میں کتنے سید ہے پڑھاؤ، میں نہیں، تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا، لمبا کرتا دانا کا قصبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی عسکری، دنیا ہی میں عسکری ڈال کر آئے جہنم کی، اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میرا تھی کہے گا میں سید دبا، اللہ جانے اتنے سید آ کہاں سے گئے، کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، اور دنیا سیدوں سے بھر گئی، ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سیٹ ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں، سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان، مولانا محمود زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ کا بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا، مسجد پر بیٹھے ہو بابردو، نبی کا خون ہو اور کھو جاؤ، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو، سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار میں گیا تھا تجارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا، میری کمر پہ تھاپڑا دیا گیا، مجھے لگا لاؤ 5 روپے، میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے 2 روپے دیا، میں نے کہا لا 10 روپے، کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑے دیا؟ میں نے کہا میں نے 2 روپے دیا، اور کہتے ہو تو اور دوں، اور تھاپڑا دے دوں گا، نہیں آپ ہی بلو بنتا ہے تیرا، تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے، کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے، اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے، کوئی ضرورت مند مستحق آدمی بڑا تھا کہ بچوں کے پاس 3 دن کا آٹا نہیں ہے، تو کہو گے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا، جب تک کوئی فریب کھٹی نہ مارے تم بھی آتے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں۔ تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے، کیا ممکن؟ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا۔ 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک سے، نبی کے آل سے، نبی کے خاندان سے، یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا، لمبے کرتے والے، کچھیوں والے،
اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، پہچان کر، کچھ شناخت کر، پرانی زبان چاہتے ہیں کوئی سمجھانا کر، کوئی جانا کر، پتا کسا کر کے کام کیا ہے. بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے. کبھی کہتا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا، پھر ہم ٹھکانا کہاں ملے. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہیں انہوں نے. کہتا ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان. سمجھا کرو بات کو. یوں ہی ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا تھا، فلانی بیری کے درخت سے پتے میں کھاتے آئی، 70 بیماری آئی میرے اندر ساری بچ گئی. درود شریف میں برکت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے. اسحاق العزیز کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہے، آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں. الہ العالمین جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں. پروردگار عالم انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے، قیامت کی گھنٹی ہے. تو ان اللہ والوں کا جانا، رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے اور ان حضرات نے جو علمی اخلاقی قلمی خدمتیں انجام دی ہے، ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے. اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا. یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعداری نصیب فرما جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی. یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے باپ سے پیار تھا. اور کئی دوستوں نے کہا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ایک بچی ہے نجمہ، اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا، کافی سارا جل گیا. اللہ پاک بچے کو صحت کامل عطا فرمائے. اور حسن ہے ہماری یہاں حاجی دین امن کی لڑکی، کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی. 18 برس. اتنا ولی، اتنا نیک آدمی. دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ، انصاف کرو، عدل کرو، رشوت نہ لو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو. ہماری ملتان کی گورنمنٹ کیونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے، بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں. انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے. اللہ پاک اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. اور جن افسروں نے یہ لعنتی کام کیا ہے، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے. قرآن نہیں سن سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے، اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو. ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے، جو قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں.
उस अल्लाह वाले ने दीवारों पे अखबार में फोटो आया उस इबारत का, झूठ ना बोलो, रिश्वत ना लो, जुल्म ना करो, नमाज कायम करो, कुरान की तिलावत करो, इस पे पकड़ा है। रिश्वतखोरों को तुम नहीं पकड़ते, कातिलों को नहीं पकड़ते, डाकुओं को नहीं पकड़ते, जालिमों के कितने रातिन फिर कम तोलने वालों को नहीं पकड़ते। ऐसी ऐसी दवाइयां एजेंसियां बना रही हैं, लोग मर रहे हैं, बिल्कुल मिलावट वाली दवाइयां। वहां इन अफसरों की आंखें फूट जाती है, इनके कलम टूट जाते हैं, कि वहां तक इनकी रसाई नहीं होती। इतने अफसोस की बात है कि एक तुम चलो उसकी बात ना मानो, मगर उसे पकड़ के जेल में देना फेंको कि तू कुरान क्या है तो कदर जमा क्यों लिखता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करो, खुदा ऐसे जालिमों को जलील करे और उस लिखने वाले को अजर अजीम अता फरमाए। और वो इतना पक्का है, वो अयूब से न दबा, वो याह्या से न दबा, वो कुत्तू से न दबा, तुम्हारे बाप से भी नहीं करेंगे। वो कूद की हड्डियां तो थोड़ी सी, वो बड़ा पक्का आदमी है, तुम उसे जानते नहीं हो, वो लाहौर ही का रंगा हुआ है। अल्लाह पाक उनकी भी गैर से इमदाद फरमाए और हर जालिम के जुल्म से सबको बचाए, हर शरीर की शरारत से बचा। एक बच्चा कहता है कि मेरी अम्मा बीमार है, अल्लाह पाक इसकी वालदा को सेहत कामिला अता फरमा।